سرمائی المفید بریلی کے تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے بلندار مجدد نیت ماجیہ و حاضرہ موعیت ملت طاہرہ آیت من آیت اللہ موعظۃ من موعظات رسول اللہ۔ سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں وہ عمر جس کے اعضاء پہ شیدا سفر، وہ عمر جس کے اعضاء پہ شیدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے فرماتے ہیں فاریق حق و باطل امام الہدا، فاریق حق و باطل امام الہدا، دیکھے مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے فرماتے ہیں ترجمان نبی حق زبان نبی، ترجمان نبی حق زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ 26 ذی الحجہ کو سرکار سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عرس پاک ہم منایا۔ دوسری روایت میں ایک محرم الحرام کو بھی آپ کا عرس پاک، یعنی 26 کو بتایا گیا ہے اور ایک محرم الحرام کو بھی آپ کو بتایا، یعنی ایکم محرم کو آپ کا عرس پاک بتایا گیا ہے۔ اب وہ سرکار عمر پاک کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہے، کچھ مجھ سے بھی سن لیں، میری کیا اوقات ہے سرکار عمر پاک کے بارے میں بتاؤں۔ مجھ جیسا کمینہ، مجھ جیسا مکار، مجھ جیسا کتا ان کی کیا شان بیان کرے گا۔ وہ بڑی عظیم مرتبے پر فائز ہے، بڑی عظیم شان کے مالک ہے، وہ اتنی عظیم شان کے مالک ہے کہ ہمارے تمہارے آقا تاجدار مدینہ رحمت عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس میری بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے، تمام فرشتوں کے بادشاہ، تمام فرشتوں کے سردار آئے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب جس دن عمر ایمان لائے تھے اس ہو جائے، کیا فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی عمر 950 برس کی، 950 برس آپ کے عمر کی اگر 950 سال تعریف کی جائے تو عمر کی تعریف مکمل نہیں ہوگی، عمر کی تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان پاک ہے، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ہے۔ جب آپ نے سنا ہوگا حضرت عمر بن خطاب جب ایمان لائے رضی اللہ عنہ، آقا کی بارگاہ میں پہنچے، بہت طویل واقعہ ہے، فرماتے ہیں آقا عمر کے ہوتے ہوئے آپ چھوٹ کر نماز پڑھتے ہیں۔ عمر ایمان لے آیا ہے کیونکہ ہمارے نبی نے دعا کی تھی پروردگار عالم عمر کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ نبی کی دعا دوسرے روز مکمل ہو گئی، عمر ایمان لے آئے۔ دیکھو شان، دیکھو کہ عمر ایمان لے آئے۔ اب بتاؤ یہاں پر رافضی خبیث کتے کہتے ہیں جو مردود ہیں، جو سیاہ ہیں، رافضی ہیں، بہرے ہیں، کھوجے ہیں، خبیث مردود، کہ حضرت علی کے مخالف تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اب بتائیے مجھے جب میرے آقا نے خدا سے مانگا تھا پروردگار عالم عمر کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، تو رب تبارک و تعالی ہمارے نبی سے کہتا اے محبوب عمر کے بارے میں ایمان کا سوال نہ کرو کیونکہ یہ تمہاری اہل بیت کا دشمن ہوگا، مگر رب نے یہ پیغام نہیں دیا، رب نے ایمان کی دولت کو عمر کے سینے میں بے وسعت کے نبی کے قدموں میں لا کے ڈال دیا۔ یعنی دیکھو رب جانتا تھا کہ عمر ایمان لانے کے بعد اسلام کو کامیابی ملے گی، اور کیسی کامیابی ملی، کیسی شان ملی، کیسی عظمتیں ملی، کیسا وقار ملا۔ آپ دیکھو کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 10 سال 6 مہینے 4 دن خلافت کی، 10 سال 6 مہینے 4 دن۔ اب جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھا گیا تو 22 لاکھ یا 23 لاکھ مربع میل کا وہ حاکم
22 लाख मुरब्बा मील तक इस्लाम फैलाने वाला वो मर्द कलंदर जब देखा गया तो अपने दौर में 10 साल 6 महीने 4 दिन के अंदर उमर इब्न खत्ताब ने 1063 मस्जिदें बनवाई। 1063 मस्जिदें बनवाई। तो टोटलिंग लगाया गया 10 साल 6 महीने 4 दिन का नहीं 10 साल 6 महीने 4 दिन में 4000 मस्जिदें बनवाई। अब 4000 जो मस्जिदें बनवाई तो आपकी जिंदगी को टोटल आपकी खिलाफत को टोटल मारा गया तो 3800 कुछ दिन हो गए। 3800 कुछ दिन होते हैं उसमें आप जोड़िएगा 10 साल 6 महीने को तो 3853 या 52 कितने दिन होते हैं उसको जोड़िएगा। तो बताने का मकसद ये है कि हर रोज एक मस्जिद उमर बनवाते हैं। हर रोज यानी 4000 मस्जिदें बनवाई आपने। 4000 मस्जिदें बनवाने का मकसद ये है कि 4000 मस्जिदें यानी आपने खिलाफत के दिन से ज्यादा मस्जिदें बनवा दी। और देखो आपकी शान आपकी अजमत जो बता रहा था मैं 1065 अदद हो गया 1065 रियासत शहरों पर आपने इस्लाम के झंडे को गाड़ा। 1065 जब इस शहरों पर आपने इस्लाम के झंडे को गाड़ा तो उसका टोटलिंग किया गया। उसका जब सर्वे किया गया 3 दिन में एक शहर फतेह किया। 3 दिन वो हज़रत उमर इब्न खत्ताब 3 दिन। तब तो फरमाया गया कि 1 साल हज़रत उमर इब्न खत्ताब पर हो जाते आप इस दुनिया से रुखसत नहीं होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम होता। अब आज राफ़ी खमीस सुनते कहते हैं कि हज़रत उमर इब्न खत्ताब का अहले बैत से बड़ा लफड़ा रहा। उमर इब्न खत्ताब पहले खलीफा बन गए। अबू बकर सिद्दीक उनसे पहले बन गए। उसके बाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान को बनाया जबकि पहले खलीफा हज़रत मौला अली को होना था। मगर देखो कसम खुदा की शान देखो अहले बैत से मोहब्बत का मकाम देखो। अहले बैत का महीना आने वाला है। उमर इब्न खत्ताब जुमे का दिन है मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन के मनसब पर हैं जुमे के दिन आप खुतबा दे रहे हैं। तमाम सहाबा हज़रत उमर इब्न खत्ताब के खुतबे को सुन रहे हैं। इतने में कौन आ गए वो सरकार हुसैन आज़म आ गए। वो सैयदा के लाल आ गए। वो हज़रत अली शेर खुदा के शहजादे आ गए। वो आ गए करीम सल्लल्लाहु के आंखों के तारे आ गए। वो नबी के नूरे नजर आ गए। आकर कहते हैं खुतबा चल रहा है भरी मस्जिद में आकर फरमाते हैं उमर उतरो इस मिंबर से उतरो इस मिंबर से ये मेरे नाना का मिंबर है। नाना का अब बताओ हज़रत अली शेर खुदा ने पकड़ लिया बेटा हुसैन क्या करते हैं क्या करते हैं। हज़रत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं अली आप न कहो ये शहजादे से मेरा मामला है। आप शहजादे से पूछना चाहिए ये शहजादे से मेरा मुतालबा है। आप खामोश रहिए। आप उतर कर नीचे आ गए। हज़रत इमाम पाक फरमाते हैं कि जाओ अगर कोई तुम्हारे नाना का मिंबर दुनिया में हो तो वहां जाके खड़े हो। ये मेरे नाना का मिंबर है। ये मेरे नाना का मिंबर है। तो उमर फरमाते हैं अरे मैं तो ऊंट चलाने वाले बाप का बेटा था। मैं तो ऊंट चलाने वाले बाप का बेटा था। उमर से 5 ऊंट सही से खड़े नहीं होते। ये उमर की शान है। हुसैन पाक तुम्हारे नाना की बदौलत है। ये हुसैन पाक के सर पर जो बाल है ये हुसैन पाक ये उमर के सर पर जो बाल है ये हुसैन के सर पर जो पगड़ी है ये तुम्हारे नाना के कदमों की बरकत है। मेरा कोई नाना नहीं जिसका मिंबर हो। फरमाते तुम्हारा कोई नाना नहीं मेरा कोई नाना का मिंबर नहीं दुनिया में। फरमाते ठीक है जाओ हमारे नाना के मिंबर पे खड़े हो जाओ हमारे नाना के मिंबर पे हम नहीं करते। उमर इब्न खत्ताब मिंबर पर पहुंचे फरमाते हैं लोगों इस मिंबर पर मुझे सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने खड़ा किया था और आज इस मिंबर से उतार कर हुसैन पाक ने खड़ा कर दिया। किसी की मां ने दूध पिलाया है तो उमर को इस मिंबर से उतारे।
کی دھڑکن دل کے چین، کی دھڑکن دل کے چین۔ وہ سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، دیکھو کیا عجیبی تھی یار، کیا مطلب ان کے اندر انتشاری تھی۔ آج ان کے کپڑے پہ 17 18 20 پیبند تھے، 18 20 کپڑے پہ پیبند تھے، اور انتشاری کا معاملہ، عجیبی کا معاملہ، رات میں سوتے نہیں حضرت جناب حضرت حر رضی اللہ عنہ فرمایا، حضرت سلمان فارسی نے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ عمر آپ سوتے کب؟ دن میں جب آپ جنگ سے واپس آئے، ایک قاصد آیا، سلمان فارسی کو ملا، سلمان فارسی سے فرماتا ہے کہ مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے، مگر میں ابھی ملنا نہیں چاہتا کیونکہ گرمی بڑی شدت کی ہے، تو میں یہیں پر ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، کیونکہ پورے مدینہ شریف میں سب سو رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، جوہر کا وقت ہو چکا تھا۔ اب میں چاہتا ہوں ابھی میں کسی کو پریشان نہ کروں، جوہر کے بعد کی بات ہے کہ میں چاہتا ہوں عصر یا مغرب کے بعد امیر المومنین سے ملوں۔ تو آپ نے فرمایا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے امیر نہیں سوتے، تو آپ یہاں انتظار نہ کریں، ہمارے امیر المومنین کی بارگاہ میں چلیں۔ اب وہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں چلے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں بڑی دیر کر دی آپ نے، میں آپ کا انتظار کئی دیر سے کر رہا تھا، اور حضور میں اس لیے نہیں آیا، میں 2 گھنٹے سے بیٹھا تھا کہ شام ہو جائے، شدت کی گرمی ہے، میں آپ سے مل لوں گا بعد میں، مگر مجھے حضرت سلمان فارسی مل گئے، مجھ سے کہا نہیں آپ چل دیجیے، ملاقات ہو جائے گی، تو میں سوچا کیوں آپ کے آرام میں خلل ڈالوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں سوتا تھا میں جب مجھے خلافت نہیں ملی تھی، جب میں امیر نہیں بنا تھا، مگر جب سے امیر بنا ہوں سوتا ہی نہیں۔ تو سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور سے رات میں سوتے ہوں، تو فرماتے ہیں رات میں بھی نہیں سوتا، رات میں میرے آقا کی جو رعایا ہے اس کی میں پہرے داری کرتا ہوں، چند گھنٹوں کے لیے سوتا ہوں، بس چند لمحے کے لیے انتظار میں نکلے آپ پہرے داری کے لیے۔ ایک بوڑھی بیٹھی ہے، آنکھوں سے رو رہی، آنکھوں سے جاروں قطار آنسو برس رہے، رونے لگی۔ عمر بن خطاب کو پہچانتی نہیں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی میں عمر کی جان پر رو رہی ہوں، میں عمر کے نام سے رو رہی ہوں۔ بولے کیوں، کیا وجہ ہے، کیا تکلیف پہنچا دی حضرت عمر بن خطاب نے؟ تو کہتی ہے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرا بیٹا میرا شوہر جنگ میں شہید ہو گیا، میری کوئی اولاد نہیں، اب میں بیوہ ہوں، مجھ پر 25 درہم کا قرضہ چڑھ چکا ہے، اور 3 دن ہو گئے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اب میں عمر کی شکایت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروں گی، یا رسول اللہ جب آقا قبر میں تشریف لائیں گے آقا کا دامن پکڑ لوں گی، سرکار آپ نے کیسے امیر کو ہم پر مسلط کیا کہ ہماری خبر گیری نہیں کرتا، وہ ہم کو پوچھتا نہیں، سرکار کئی دن ہو جاتے فقہ کسی کا عالم ہو جاتا، تو میں عمر کی شکایت کروں گا۔ عمر نے اس کی قدموں کو پکڑ لیا، بچوں کی طرح رونے لگے حضرت عمر بن خطاب، وہ روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ تو بوڑھی کہتی تو کیوں روتا ہے؟ کہتا ہے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں تو عمر کی جان کو بخش دے، تو جو چاہے میں تیرے لیے تیار ہوں کرنے کے لیے۔ اور گھر گئے فوراً 25 درہم لیا، کھانا لیا، کچھ اناج کی بوری لی مال غنیمت سے، اور 25 درہم اپنے پاس سے لیا، اس کو جا کے دیا کہ قرضہ ادا کر دے، اور 2-3 مہینے کا راشن اس کو دیا، اور دینے کے بعد کہتے ہیں تو عمر کو معاف کر دے۔ تو نہیں، عمر کو تو معاف نہیں کروں گی، عمر کی تو شکایت میں آقا کی بارگاہ میں کروں گی۔ عمر نے بڑا رلایا ہے، بڑی تکلیف دی ہے، پھر رونے لگے بچوں کی طرح، پھر رونے لگے، بچکیاں بن گئی، تو کیوں روتا ہے؟ بولے تو عمر کو معاف کر دے تبھی میں جاؤں گا۔ کہتی ہے ٹھیک ہے میں نے عمر کو معاف کیا۔ بولے نہیں ایسے نہیں رکتا، لکھ کر دے مجھے، ایک کاغذ پر لکھ کر دے کہ میں نے عمر کو معاف کیا۔ وہ کہتی ہے بوڑھی ضعیفہ کہ میں لکھنا نہیں جانتی، آپ لکھ دیجئے، مجھے دستخط میں کر سکتی ہوں، دستخط کر دوں گی۔ اس نے سرکار عمر بن خطاب نے لکھا، وہ دستخط کرنے لگی، اس میں حضرت علی شیر خدا اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ آ گئے، آ کے فرماتے ہیں امیر المومنین کچھ ملک کے سفیر آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں اس کا ہاتھ سے قلم چھوٹا، وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے آپ امیر المومنین ہیں؟ کہتے ہاں، تو گھبرانے لگی، فرماتے عمر بن خطاب تو گھبرانا، تو نے جو کام کیا ہے صحیح کیا ہے، مگر میں نے
تجھے راضی کر لیا ہے، تو نے اس میں دستخط کی ہے، اے علی تم بھی دستخط کر دو تاکہ گواہی مکمل ہو جائے، عمر کا انتقال ہو، عمر کے کفن میں اس کاغذ کو رکھ دینا، میرا رب پوچھے گا اے عمر تو خلافت کے منصب پر تھا، میرے محبوب کی امت کے ساتھ کیا سلوک کر کے آیا؟ میں کہوں گا پروردگار عالم تیرے محبوب کی امت کی ایک پوری شریفہ کا بھی دل جیت کر آیا ہوں، اس کا بھی دل جیت کر آیا ہوں۔ وہ مریض خطاب رضی اللہ عنہ تھے، آپ کا کچھ معاملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہو گیا، بات چیت پر ہو گئی، اختلاف ہو گیا۔ اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق بڑے نرم دل تھے، وہ آئے حضرت عمر بن خطاب کی بارے میں کہتے ہیں بھائی مجھے معاف کر دو، اور آگے بڑھنے لگے مسافر کے لیے میں معافی چاہتا ہوں اگر میری وجہ سے آپ کا دل دکھا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا نہیں میں معاف نہیں کروں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق نے کی مرتبہ کہا، اور آپ نے کہا نہیں آپ بالکل چلے جائیے۔ سرکار دو عالمی سلطان اس دور میں تھے، سرکار کا دور تھا، سرکار کا ہر دور سرکار کا ہے الحمدللہ، اور سرکار حیات ہے بظاہر طور پر، بھی سرکار حیات ہے۔ اب عمر ابن خطاب جلال میں آیا، بڑے جلالی تھے، وہ چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ چند گھنٹوں کے بعد حضرت عمر ابن خطاب کا جلال کم ہوا، کیونکہ مومن کا جلال نہیں ہوتا۔ مومن اگر کسی سے بات چیت بند کرتا ہے تو چند دنوں بعد گھنٹوں بعد بات چیت کر لیتا ہے، اور یہ فرمایا میرے آقا نے کہ مومن کبھی کسی مومن سے 3 دن تک 3 دن کے بعد تک بات نہیں بنواتا۔ مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، مومن 3 دن کے اندر بات کر لیتا ہے، اور جو 3 دن کے اندر بات نہ کرے اس کے مومن ہونے میں سرکار نے فرمایا شک ہوتا ہے، اور اس کے ایمان ڈگمگانے کا معاملہ ہوتا ہے کہ مومن سے بات نہ کرے، کسی صلح کلی وہابی سے نہیں، مومن کی بات چل رہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فوراً 1-2 گھنٹے بعد آپ کے دل میں سکون ہوا، آپ نے سوچا میں نے بڑا غلط کیا، سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے، گھر جا کر جب گئے باپ کی حلیہ نے فرمایا کہ آپ یہاں آئے تھے مگر یہاں سے چلے گئے۔ آپ کی ٹانگیں تڑپانے لگی، جسم تھرانے لگا، بھی جانتے تھے کہ اگر ابوبکر صدیق اپنے گھر میں نہیں ہوتے ہیں تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، اور میرے آقا کو کوئی شکایت نہ کر دے تو پیر تپتپانے لگے۔ مسجد نبوی شریف میں پہنچے، عمر ابن خطاب جیسے ہی پہنچے، سیدنا ابوبکر صدیق وہاں پر بیٹھے ہیں، نگاہیں نیچی ہے، نگاہیں کو نیچے کر کے بیٹھے ہیں، اپنے چہرے کو نیچے کر کے بیٹھے ہیں، آقا بھی وہیں بیٹھے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آقا کی داڑھی تر ہے، آنسوؤں سے داڑھی تر ہو چکی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی روتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں عمر ابن خطاب آئے، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، یہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مجھے معاف کر دیں، میں نے ابوبکر کے دل کو دکھایا ہے، میں معافی مانگنے آیا ہوں، میں ان کے گھر بھی گیا مگر سرکار یہ ملے نہیں، تو میں سوچا کہ آپ کی بارگاہ میں ہوں گے تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ تھوڑی دیر سرکار روتے رہے، سرکار نے اپنے چہرے پاک کو اٹھایا، فرماتے ہیں آقا عمر جانتے ہو جب تم تلوار لے کر میرے اوپر حملہ کرنے آئے تھے، جب تم ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت کون تھا جو تمہارے آڑے آیا تھا؟ یہی میرا ابوبکر تھا، یہی میرا ابوبکر پیارا تھا، اور اے عمر اس کا دل دکھانا یعنی میرا دل دکھانا۔ حضرت عمر بن خطاب نے قدم پکڑ لیے ابوبکر صدیق کے، قدم پکڑے حضرت ابوبکر صدیق نے گلے لگا لیا، فرماتے ہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں، آقا فرماتے عمر جتنا احسان سب کا میں چکا ہوں پوری امت میں تمام صحابہ کا، ایک شخص ہے پوری امت کے اندر وہ ابوبکر صدیق کی جان پاک ہے کہ اس کا احسان میں نہیں چکایا۔ وہ حضرت عمر بن خطاب اتنے نرم دل کے تھے، اتنی شان والے تھے، حضرت عمر بن خطاب کا کہاں تذکرہ دیکھو گے آپ، حضرت عمر فاروق کی شان بڑی عرفہ والا ہے، مدینہ شریف میں آگ لگ گئی، صحابہ آئے یا رسول اللہ، حضرت عمر امیر المومنین مدینہ شریف میں آگ لگ چکی ہے جنگل کے اندر، تو آپ چلیے تو کچھ
اتاریے آگ ورنہ بڑھتی جائے گی۔ عمر ابن خطاب نے اپنی سال نکالی اور سال نکال کر دے دی، فرمایا آگ کی جہاں لپٹے میری سال کو ہٹا دے۔ سال کو ڈالا گیا، آگ بجھ گئی۔ پوچھا گیا صحابہ نے کہ یہ سال ڈالنے سے آگ کیوں بجھ گئی؟ فرماتے ہیں یہ وہ آقا کا تبرک ہے، میرے آقا نے مجھے یہ سال تحفے میں دی تھی۔ فرمایا تھا عمر جب بھی کوئی پریشانی آئے اس سال کو آگے کر دینا، اس تک وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ آج لوگ نبی کے اختیار کی بات کرتے ہیں، نبی ماذ اللہ ماضی کو مختار نہیں۔ ارے دیکھو عمر کا اختیار، جنگ ہو رہی ہے جنگ یمامہ، عمر ابن خطاب فرماتے ہیں خطبہ دے رہے ہیں جمعے کے روز، تو خطبہ دیتے دیتے فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف سے دشمن تجھ پر حملہ کرنے والا ہے۔ جب ساریہ دیکھا 2000 کلومیٹر دور ساریہ ہے مدینہ منورہ سے، اور عمر ابن خطاب کی آواز کو ساریہ نے 2000 کلومیٹر سن لیا اور پہاڑ کی جانب پلٹ کے دیکھا اور فوراً حملہ کیا، اسلام کو فتح مل گئی۔ وہ حضرت عمر ابن خطاب کی شان، کہاں عمر ابن خطاب کی شان دیکھو، حضرت عمر ابن خطاب کا مقام کہاں دیکھو، اپنے بچوں سے بھی نرمی نہیں کی۔ یعنی آپ کے بچے حضرت عبداللہ پہنچے مصر کاروبار کے سلسلے میں، کاروبار کیا، وہ مال لے کے آئے، جب مال لے کے آئے عمر ابن خطاب نے فرمایا تم اتنا مال لے کے تو نہیں گئے تھے، یہ اتنا مال کیوں لے آئے تو کیسے لیا؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ابا حضور جو وہاں کا گورنر ہے اس نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے اور دینے کا مقصد دینے کے بعد ان کا پیسہ واپس لوٹا آیا ہوں، مجھے کافی منافع ہوا۔ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اس مال کو مال غنیمت میں جمع کرو۔ یہ تو میں نے منافع کمایا ہے، میں نے تجارت کی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا جواب سنو قسم خدا کی، عمر ابن خطاب فرماتے ہیں بیٹے عبداللہ اگر تم مال لے کر جاتا، تم پیسہ لے کر جاتا کما کے لاتا، میں کچھ نہیں کہتا، جو گورنر نے تجھے پیسہ دیا ہے وہ تجھے دیکھ کر نہیں دیا ہے، وہ تجھے اس لیے دیا ہے کہ تو امیر المومنین کا بیٹا ہے اور وہ امیر المومنین کو اپنے حق میں نرم کر سکے، اس لیے تجھے انہیں مال دیا ہے۔ لیکن تیرے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے کیا ان کو بھی پیسہ دیا ہے؟ نہیں ابا حضور ان کو تو پیسہ نہیں دیا، بس مجھے دیا ہے۔ تو فرمایا تجھے نہیں دیا، اس نے مجھے نرم کرنے کے لیے تجھے پیسہ دیا ہے۔ دیکھو آپ عمر ابن خطاب فرماتے ہیں شام سے پہلے یہ مال بیت المال میں جمع ہو جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ سوچ چکے اپنی والدہ سے فرماتے ہیں امی جان یہ مجھے ابا میں مال کما کے لایا ہوں، مگر والدہ فرماتی ہے بیٹا تم جانتے ہو تمہارے والد کا معاملہ، یعنی تمہارے والد انصاف کے اندر کوئی ان کا حامی نہیں، انصاف کے معاملے میں نبی نے فرما دیا کہ میرا عمر عدل و انصاف میں وہ ہے کہ میرے باپ نبوت اگر ملتی تو عمر ابن خطاب کو ملتی۔ وہ فاروق اعظم، بہت سی فاروق اعظم کی فضیلت ہے، بہت سے واقعات ہیں، کیا واقعے سنائے، وقت زیادہ ہو چکا۔ آپ صلاۃ و سلام پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔